آپ نے لال مسجد کی بات کی، اسلام آباد کی وہی مسجد ہے نا جس سے آپ کو ڈرا کے دھمکا کے نکالا گیا؟ میں تو جب بھی وہاں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اسی مسجد میں آتا ہوں، اسی میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب آتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے آپ کو بندوق کے طور پہ جو ہے مسجد سے باہر نکالتے ہو اور آپ جو بڑی خاموشی سے جو ہے سر جھکائے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو تیز تھا کہ میں نے جوتی بھی اٹھائی، دوست بھی اٹھایا اور بڑے مزے کے ساتھ باہر چلا گیا۔ تو مجھے عبدالعزیز کے جناب کلاشن کوف سے کیا، پھر یہ ہے کہ اگر حریم شاہ ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ آپ ٹرینڈ پہ نظر آئے، حریم شاہ کی وجہ سے وہ کیا معاملات ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی اینکر بدتمیزی کا انداز اختیار کرے وائرل ہونے کے لیے، تو یہ تو ان کا کردار ہے نا۔ فون کو فوکس کر کے، موبائل کو فوکس کر کے تصویر بنا رہا ہے، وہ حریم شاہ کا کردار ہو سکتا ہے۔ حریم شاہ بدتمیزی کا انداز اختیار کیا، مولانا عبدالعزیز صاحب نے بدتمیزی کا انداز اختیار کیا، کوئی کھوکھڑ ہے بچہ اس نے، تو مانا یہ ہے کہ اس کے علاوہ پروگرام وائرل نہیں ہوئے۔ اب آپ کو پتہ ہے جس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ان کی والدہ تو ان کی خدمت کے لیے تیل وغیرہ، اب اس نے دیکھا، اب اسی بدتمیزانہ انداز میں واپس جا کے السلام علیکم مفتی صاحب یہ نیچے تیل پڑا ہوا ہے۔ یار میں بھانجے کے گھر میں بیٹھا میں اس بات کا حل دیتا ہوں کہ آج تک میں نے شراب نہیں، میں تو مسئلہ بتاتے وقت ان سے نہیں پوچھتا، وہ خود پھر بتاتی ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے۔ اے اللہ جتنے میرے نوجوان بچے ہیں اور بچی ہیں ان کے شادیوں کو آپ ہی دسمبر 31 2025 سے پہلے تمام وہ نوجوان جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے شادی کی پیشکش بھی آ جائے گی۔ جو شراکتی سامنے صاحب نے مجھے پیغام بھیجا۔ السلام علیکم ناظرین، عالم شادی صاحب کا میزبان شاہ زیب، امید کرتا ہوں سارے خیریت سے۔ اس وقت فریم میں میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ہم نے جب بھی دیکھا سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے نظر آتے ہیں عبدالقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی۔ قوی صاحب ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا وجہ؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، آپ کے ہاں جو آپ کی شخصیات ہے، سیاست ہے، سوشل میڈیا پہ ان سے ملنا اتنا مشکل ہے کہ شاید کسی سے آپ کو ملاقات ہو جائے، کمشنر سے ہو جائے، شاید ملاقات۔ ٹھیک ہے، مفتی عبدالقوی ہے انتہائی عوامی، بالکل۔ جب بھی آپ نے فون کیا 30-34 گھنٹے میں نے فون اٹھایا، آپ نے کہا مفتی صاحب تشریف لے آئے، آپ مجھے لینے کے لیے آیا، اللہ آپ کو خود ہم آ گئے۔ مانا یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی شخصیت جو آپ جیسے نوجوانوں کے لیے وہاں تک رابطہ اور پھر ان کا آنا یا ان سے ملنا آسان ہو، تو مجھے بتائیں کہ میرے علاوہ کون ہے؟ بالکل ایسی ہے۔ یہ تو آپ کی یہی تو عادت جو ہے لوگوں کو پسند ہے کہ پہلی کال پہ آپ ایک کال پک کرتے اس کے بعد کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ اتنی محبت لوگوں سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اب ان مسلک والوں میں کون سا ان میں سے خوش نصیب ہے تو لال مسجد میں جناب کہتے نماز جمعہ پڑھنے جائے، عوامی تقریبات میں شرکت کرے؟ کون ایسا خوش نصیب جس کو کہا جائے کہ یہ مسئلہ ہے شرعی، اس کے لیے تشریف لے آئے اور ہماری رہنمائی فرمائے؟ اچھا، یہاں پہ آپ کی بات سے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے لال مسجد کی بات کی، اسلام آباد کی وہی مسجد ہے نا جس سے آپ کو ڈرا کے دھمکا کے نکالا گیا؟ میرے بیٹے بھائی یہ ہے کہ یہ سرکاری مسجد ہے، فیصل مسجد سے پہلے اسلام آباد کی سب سے بڑی سرکاری مسجد یہی تھی۔ اچھا، مولوی عبدالعزیز صاحب اس مسجد کے امام اور خطیب ہیں، تو سمجھو سرکاری مسجد کے سرکاری مولوی صاحب۔ ٹھیک ہے، میں تو جب بھی وہاں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اسی مسجد میں آتا ہوں، اسی میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ 4 مہینوں کے اندر اچھا یہ ویڈیو کافی زیادہ جو ہے مفتی صاحب وائرل ہے کہ مفتی صاحب آتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے آپ کو بندوق کے طور پہ جو ہے مسجد سے باہر نکالتے ہو اور آپ جو بڑی خاموشی سے جو ہے سر جھکائے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں، کیا ہے ایسا کیوں کیا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب میں مسجد میں ہوں، مسجد کا معنی ہے اللہ کا گھر، بے شک معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا مہمان، موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا الموت والحیات۔ مجھے تو تیز تھا کہ میں نے جوتی بھی اٹھائی، دوست بھی اٹھایا اور بڑے مزے کے ساتھ باہر چلا گیا۔ جب مولوی صاحب جناب چلے گئے، ابھی میں فٹ پاتھ پہ پہنچا تھا کہ پیسیوں کی تعداد میں لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، اندر والے بھی آ گئے، روڈ سے گزرنے والے بھی آ گئے۔ مانا یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے عوامی مقبولیت، آپ جیسے نوجوان مفتی صاحب سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، ان کی سادگی کی وجہ سے، ان کے رابطے سے آسانی کی وجہ سے،
تو مجھے مولوی عبدالعزیز کے جناب کلاشن کوف سے کیا، بالکل پھر یہ ہے کہ اگر مولوی عبدالعزیز نے کوئی کام کرنا تھا تو میں تو اللہ کا مہمان تھا، بے شک تو کار بھی اس پر اللہ کی وجہ سے آتا، اللہ کی طرف سے آتا، اس لیے آپ نے دیکھا میں بڑا پرسکون الحمدللہ۔ وہی جوس کا گلاس اٹھایا آپ نے، پھر مجھے خیال ہے کہ میری ڈیوٹی تو ان حضرات نے اندر آ کے رکھی ہے مسجد سے اٹھا کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ آپ کبھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے حریم شاہ، ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ آپ وائرل ٹرینڈ پہ نظر آئے حریم شاہ کی وجہ سے، وہ کیا معاملات ہیں؟ حریم شاہ ایک ایسا انداز اختیار کرے جس کے اندر اس کی خواہش وائرل ہونے کی، مولوی عبدالعزیز صاحب بھی وہی انداز اختیار کرے جو وائرل ہونے کی ہو۔ خدا نہ خواستہ کوئی اینکر بدتمیزی کا انداز اختیار کرے وائرل ہونے کے لیے، تو یہ تو ان کا کردار ہے نا۔ میں تو عوامی ہونے میں الحمدللہ آج بھی اسی طرح ہوں جس طرح کے 2 سال پہلے تھا، 3 سال پہلے تھا، 4 سال، اور اندر بھی میں اس طرح الحمدللہ عوامی ہی بن کے رہوں گا۔ اب اگر کوئی آدمی پیچھے سے جناب اپنا ویڈیو فوکس کر کے اپنا اس کو فون کو فوکس کر کے موبائل کو فوکس کر کے تصویر بنا رہا ہے، وہ حریم شاہ کا کردار ہو سکتا ہے۔ جو جناب کیجول ویڈیو بنانے والے جناب موجود ہوں موبائل فون، وہ عبدالعزیز کا کردار ہو سکتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں ایک آدمی آ جاتا ہے بدتمیزی کرتے ہوئے کہ آپ کیسے مفتی کا، مانا یہ ہے کہ مقصد ہے وائرل ہونا۔ پہلے آپ کا جوس بھی کیا ماشاءاللہ، بہت زیادہ اس سے گرم بھی ہوئے۔ نہ میں بتا رہا ہوں کہ وائرل ہونے کے کئی انداز، اخلاق میں رہو گے، اسلام کے دائرے میں رہو گے، ایمان کے دائرے میں رہو گے، انسانیت کے دائرے میں رہو گے، الحمدللہ مفتی صاحب کی گفتگو بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ وائرل ہو سکتے ہو۔ ضرور بدتمیزی کریں، جس طرح اللہ رزق کے حالات دیتے ہیں دے رہے ہیں، ضرور حرام کھانا ہے۔ آج یہ ہے کہ جب مفتی عبدالقوی صاحب ایسی گفتگو آپ نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پروگرام وائرل ہو جاتے ہیں، تو ضرور آپ نے بدتمیزی کے ذریعے اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے۔ چلو طریقے کار ہوتے ہیں نا، آپ یہ تو نہیں کہ ہر بندہ بدتمیزی شروع کر دیں، بدتمیزی سے فیم لے، یہ تو میرے بیٹے اب تک آپ مجھے خود بتاؤ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں میرے پروگرام وائرل ہوئے، بالکل ایسی بدتمیز تو نکلی حریم شاہ، بدتمیزی کا انداز اختیار کیا مولانا عبدالعزیز صاحب نے، بدتمیزی کا انداز اختیار کیا کوئی کھوکھڑ ہے بچہ اس نے، تمہارا یہ ہے کہ اس کے علاوہ پروگرام وائرل نہیں ہوئے، بڑے وائرل ہوئے۔ اچھا آپ کا وہ بھی ایک پروگرام وائرل ہوا تھا، ایک صحافی آپ کے کمرے میں آتے ہیں اور آپ کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ سے کوئی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں، وہ کیا سی بوتلیں بھی برآمد؟ میرا بھانجا ماشاءاللہ لاہور کے اندر بہت بڑا پولیس افسر ہے، وہ اس کے خلاف کاروائی بھی کرنے لگا تھا لیکن میں نے روکا۔ ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے بھانجے کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اس کے بعد جناب ان کے یہاں رات میں رہا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب ہم دیہاتی لوگ یا ہم جناب سرائکی لوگ یا ہم وہاں کے لوگ ہوتے ہیں تو رات کو جب تک دھوتی نہ باندھنا ہمیں سکون نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے۔ اب اس دوران اس نے آ کے دیکھا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ پلنگ پہ بیٹھے ہیں اور نیچے بچے جو ان کے خیر کے 3 بچے، اب آپ کو پتہ ہے جس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ان کی والدہ تو ان کی خدمت کے لیے تیل وغیرہ، اب اس نے دیکھا، اب اسی بدتمیزانہ انداز میں واپس جا کے السلام علیکم مفتی صاحب یہ نیچے تیل پڑا ہوا ہے، یار میں بھانجے کے گھر میں بیٹھا ہوں، چلو بارہ ٹھیک ہے۔ تیل جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا بھانجے کے گھر، بچوں کے لیے پڑا ہوا تھا، بچوں کی جب آدمی فیملی میں گھر میں بیٹھا یہ سمپل گھریلو چیز، چلو کوئی نہیں، اس کی وجہ سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن سنا ہے کہ اس بد نصیب کی اچھی ملازمت لگ گئی ہے۔ اچھا اور پچھلے دنوں میں مجھ سے رابطہ کر رہا تھا کہ مجھے انٹرویو دے، میں نے کہا وہی آپ ہو نا بدتمیز، تو اندر آ کے دھوتی میری باندھی ہوئی دیکھ کے اور یہ دیکھ کے نیچے تیل دیکھ کے ہم پھر تلاش کر رہے تھے کہ شاید باتھ روم میں کوئی ہوگا، وہ بانجے کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، تو اس میں بیٹھا تھا۔ بالکل ایسی ہے۔ جب لوگوں کو یہ بھی چیز دکھائی جاتی ہے کہ مفتی صاحب کا جو ہے کریکٹر جو ہے اس طرح کا کریکٹر ہے، اس پہ جو ہے ان لوگوں کو کیا نہیں دیکھنے میں جو دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب ان لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں جو بہت زیادہ غلط سمجھتے ہیں؟ میرے بچے ایک بات ہے، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں آج تک میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کسی بچے کے معاملے میں میں بالکل کمزور نہیں، میرا مزاج پٹھانوں والا نہیں، میں اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ آج تک میں نے شراب نہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ 3 جگہ کے اوپر نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ پڑھا، ماشاءاللہ میرے اہل محلہ، میرے علاقہ، میرے مریدین، میرے متوسلین کو مجھ پر شرعی اخلاقی طور پر اعتماد، تو باقی اس طرح کے 2-3 جو معاملات ہوتے ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، ان کی اپنی جماعت والوں نے کی ہے اور وہ ان کے شورا نے کیا ہے، تو کیا مولانا کی عزت و عظمت میں کمی آئے گی؟
इसी तरीके से मौलवी अब्दुल अजीज ने जो कुछ किया उससे अच्छा, पहले मौलाना तारिक साहब जो है सोशल मीडिया पे इतना नहीं नजर आते, इतने जो है हर दूसरे तीसरे दिन नजर नहीं आते। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया की सीमत है, लोग आपसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, आपकी वीडियो तो मिलियंस में शेयर भी करते हैं, इस वजह से आपको जो है पॉइंट आउट किया जाता है। मेरे बेटे बात आपकी सामत अगर मांग रही है अल्लाह से, तो मुफ्ती अब्दुल कबीर को मांग रही है। आप हजरात मुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपकी दावत पे आ रहा हूँ। हर एक को बेटा और बेटी कह रहा हूँ। इस तरह की जरूरत अल्लाह करे मौलाना तारिक जमील को अभी अल्लाह दे, जीनर को भी दे, फलां मुफ्ती को भी दे। उन बेचारों के तो 10 लोग उनके मुहाफिज घूम रहे होते हैं। अब आप लोग क्यों उनसे राब्ता करें? जब मेरी गुफ्तगू की वजह से आप अच्छे वायरल हो जाते हैं, तो जो गनमैनों वाले हैं उनके दाएं बाएं आप क्यों जाए, या उनसे राब्ता क्यों करें? अभी एक टेलीविजन वाले थे, वो मुझसे पूछ रहे थे जी, मैंने कहा आपने जब फोन किया मैंने किसी घंटे को उठाया, आज आप फलां शहर से मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हो, मैं आपको देता हूँ कभी ये जो 5, 6, 7, 8 लोग है ना नामवर, जिनसे फोन मिलाओ, अगर ये फोन उठा ले 3 घंटे का आखिर तक उठा ले, पूरे दिन में उठा ले, तो मैं आपको इनाम दूंगा। लगे ये बात तो दुरुस्त है। इस्लामी अदालत इंसाफ किसके पास है? बचपन का निकाह मुनाफिद नहीं होता, ये किसने रिसाला लिखा है? कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती, किसने रिसाला लिखा है? खवातीन के हुकूक और उनकी विरासत पर किसने रिसाला लिखा है? फिर तीसरी घंटे के ऊपर कौन फोन उठाता है? अक्सर खवातीन बाद में अपना तारुफ कराती है। कोई कहती है जी मैं करबलाई हूँ, कोई कहती है जी मैं अहले हदीस की हूँ, कोई कहती है मैं अहले सुन्नत हूँ, कोई कहती है मैं फलां जो पीर मुर्शिद है उनकी बैत हूँ। मैं तो मसला बताते वक्त उनसे नहीं पूछता, वो खुद फिर बताती हैं कि जनाब ये मसला है। अब मुझे बताएं कि बर्र सगीर में रहने वाली खवातीन इन मसाइल के हवाले से किससे राब्ता करें? एक ही शख्सियत है जिसका नाम मुफ्ती अब्दुल कबीर है। नहीं, फोन भी उठाए, व्हाट्सएप पर भी राब्ता हो, बात भी सुने। और अभी जनाब का आप देख रहे थे कि जब मैं वहां बैठा था, वहां बैठ के मैंने 3 फैसले लिखे आज। एक लोधरा से था, टेलीफोन पे बात हुई। एक जनाब अहमदपुर सियाल से था, फोन पे बात हुई। एक गोजरा वाले से था, फोन पे बात हुई। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, एंड पे जाते जाते कोई प्यारा सा पैगाम देंगे और नौजवान के लिए जो बहुत ज्यादा लेट जाके शादी करते हैं, उनके बारे में क्या? प्रोग्राम को इंशाल्लाह अल्लाह वायरल करेगा, और वायरल करने के लिए मैं कह रहा हूँ इस साल जनवरी सन 2025 के पहले दिन, अच्छा, मैंने सीधा रेज होकर ताज्जुद के वक्त अल्लाह से एक दुआ की, सिर्फ ऐ अल्लाह जितने मेरे नौजवान बच्चे हैं और बच्ची हैं उनके शादियों को अल्लाह आसान करे। और उसका बड़ा सारे देख रहे हैं आप लोग, मुफ्ती साहब ने वजीफा पूछेंगे तो वो भी मैं बच्चे की बरकत से वजीफा भी बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों मुझे नौजवान बच्चे और बच्चों के फोन आए थे जो रिश्ते नहीं हो रहे थे। अभी मैं उधर आपके साथ वाले कमरे में बैठा था तो उन्होंने कहा जी बात नहीं हो रही थी, लेकिन आज वो इसी तरह आ गए। अच्छा, तो माना ये है कि ये शादी का साल है, शादियों का साल है, निकाहों का साल है। आप न घबराएं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दिसंबर 31, 2025 से पहले तमाम वो नौजवान जो शादी के ख्वाहिशमंद है उनके लिए शादी की पेशकश भी आ जाएगी। राखी सामंत साहब ने मुझे पैगाम भेजा, मुझसे निकाह की पेशकश की, इंशाअल्लाह आपका निकाह हो जाएगा। और अगर मखसूस किस्म का कोई वजीफा पूछना है तो इनके प्रोग्राम के तवज्जुह से उससे राब्ता कर लें। नहीं वजीफा बता दें, वजीफा बता दें। असल में वजीफा जो है ना हर आदमी के नाम की मुनासिबत। अच्छा, तो इंशाअल्लाह जब बच्चा अपना नाम बताएगा, जब बच्ची अपना नाम बताएगी तो वजीफा बताएंगे इंशाअल्लाह 31 दिसंबर से पहले उनका निकाह। लो जी भाई, यहाँ पे सारे नौजवान मेल और फीमेल मसला हल हो गया। मुफ्ती साहब ने साफ लफ्जों में कह दिया और खुल के कह दिया कि मैंने 1 जनवरी को तहज्जुद के वक्त जो है आप नौजवान के लिए दुआ मांगी थी। मेल और फीमेल के लिए आपका रिश्ता जो है 31 दिसंबर से पहले होते, जो तलबगार है शादियों के तलबगार है, शादी 31 दिसंबर से पहले होते। जल्दी से जाएं, मौलवी साहब से राब्ता करें और जो है वजीफे पूछने उनके साथ। बाकी जो है मौलवी साहब टॉप ट्रेंड पे क्यों थे, मस्जिद से क्यों निकाला, रीक्षा का क्या सीन था, और जो है इसके बाद जो है वो तेल की बोतलों का धोती का क्या सीन था, तमाम तफसीलात जो है मौलवी साहब ने अपनी जुबानी बता दी है। अब आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, अब दिल को मुतमईन खुश हो गए आप लोग। ये मुफ्ती साहब मौजूद थे, आलम शादी से अपने मेजबान काज़िम अलम को इजाजत दें।